دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مدد کرتی ہے ہم کو خدا پہ بھروسہ دلانے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ وقت ہم زبور کی کتاب باب 58 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور زبور کی کتاب باب 62 اور اس کی آیت 4 تک غور کرے تھے۔ اب ہم خدا کے کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 62 اور اس کی آیت 5۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ داؤد ایک ایسے انسان تھے جو دعا میں یقین کرتے تھے۔ داؤد بلا ناغہ خدا سے دعا کرتے تھے۔ کئی لوگ خدا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کرتے بھی ہیں۔ کئی لوگ خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، مگر صرف تھوڑے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، خدا کی خدمت گزاری بھی کرتے ہیں اور خدا سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کون سے گروہ میں ہیں؟ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دعا کی زندگی کو بڑھانا چاہیے۔ آج آپ اپنے دلوں کو جانچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ دعا کریں کیا۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ جتنا دعا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے، تو آپ کو اپنے دل کے مطابق چلنا پڑے گا اور اپنے دعا کی زندگی کو بڑھانا پڑے گا۔ اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ خدا کے قدموں پہ بیٹھنے کے لیے ہمارے دل میں خواہش پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم خدا سے امید اس وقت رکھ سکتے ہیں جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں۔ بغیر مانگے کے امید رکھنا بیکار بات ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم خدا میں صحیح ڈھنگ سے نہیں چل رہے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، زبور کے کتاب کی یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور داؤد کے زندگی کی یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ داؤد کے زندگی میں یہ ایک بجلی تھی جو ان کے زندگی کو آگے لے کے بڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سچائی کیا تھی جو داؤد کو آگے لے کے بڑھی؟ میرے بھائی، وہ ہے، ذرا غور سے سنو، وہی اکیلا میری چٹان ہے۔ داؤد جو ہیں خدا کو اپنے زندگی کا چٹان بنائے۔ نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو جس چٹان کی داؤد بات کر رہے ہیں وہ چٹان یسوع مسیح ہیں۔ پیارے دوست، آج ہم یہ چٹان پہ گر سکتے ہیں، اور جو یہ چٹان یعنی پتھر پہ گرے گا نجات پائیں گا۔ پتھر پہ گر جانے کا مطلب ہے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ تو داؤد جس چٹان کی یہاں بات کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح ہیں۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ سلا، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ تو یہاں داؤد یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ان کو نجات ملی ہے وہ تو خدا کے طرف سے ملی ہے، اگر انہوں شوکت حاصل کرے ہیں تو خدا کے طرف سے حاصل کرے ہیں۔ اور ایک بات جو داؤد یہاں خدا کے بارے میں ظاہر کریں بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا ان کے قوت کی چٹان ہے اور ان کی پناہ خدا ہے۔ تو داؤد کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں؟ داؤد چاہتے ہیں کہ ہم دو کام کرنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم خدا پہ توکل کرنا، یعنی کہ خدا پہ بھروسہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے دل کا حال اس کے سامنے کھول دینا۔ آپ پریشان ہیں یا دکھ میں ہیں، جو بھی ہیں، آپ خدا کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ بولو خدا کو، خداوند میں یہ چیز سے پریشان ہوں، میں یہ تکلیف میں ہوں، میں یہ دکھ میں ہوں۔ یہ ضروری ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ہمارے تکلیفوں کو، ہمارے پریشانیوں کو، ہمارے دکھوں کو
خدا کے سامنے رکھنا۔ پیارے بھائی بہن، واقعی میں داؤد ایک ایک بات خدا کے روح کے طاقت سے بولے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات واقعی میں زبردست ہے، یعنی کہ جب ہم زبور پڑھتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے ان کے باتوں سے۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہینچ ہیں۔ داؤد یہ ایک بات ضرور سیکھے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ لوگوں پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ لوگوں پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقتوں میں ہم انسان کو دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ خدا کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ انسان پہ آنکھ رکھیں گے اور انسان پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور آپ ایمان میں گر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان آپ کو دھوکہ دے دے گا میرے بھائی۔ کیونکہ داؤد اپنی آنکھ انسان پہ نہیں رکھے اور انسان پہ بھروسہ نہیں کرے تو ان کا ایمان قائم تھا اور انہوں ایمان میں مضبوط ہوتے چلے گئے۔ انہوں وہ چٹان پہ اپنی نظر رکھے جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد داؤد یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم ہماری نظر دنیاوی چیزوں پہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ آیت 10 میں انہوں بولتے ہیں، ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ اب ہم آگے کے آیت میں دیکھیں گے کہ داؤد کیا بولتے ہیں کہ ہم کیوں خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک زبردست بات یہاں داؤد بولتے ہیں، سنو۔ آیت 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، انہوں بولتے ہیں، خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ پیارے بھائی بہن، آپ اس لیے خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ خدا کے پاس طاقت اور قدرت ہے اور انہیں آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے اور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت اور قدرت ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ انہیں جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہے۔ داؤد میں کچھ بھی طاقت نہیں تھی، انہوں بس ایک بہت بڑے بادشاہ تھے کیونکہ خدا ان کو ایک بہت بڑا بادشاہ بنایا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ داؤد پوری طرح سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیے تھے کیونکہ انہوں جان لیے تھے کہ خدا کے پاس ہر چیز کرنے کی طاقت اور قدرت ہے۔ انہوں اپنے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کر لی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ انہوں خدا پہ بھروسہ رکھیں گے۔ خدا پہ بھروسہ رکھنا ہماری زندگی کا میرے بھائی ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ آیت 12 پڑھیں گے، یہاں داؤد بولتے ہیں، شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ خدا کے پاس قدرت ہے تو خدا کے پاس رحمت بھی ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 62 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 63۔ باب 63 کا مضمون ہے زندگی کے پانی کی پیاس۔ یہ زبور کو داؤد لکھے جب انہوں یہودا کے بیابان میں تھے۔ یہ زبور دوائی کے ویسا ہے جو سارے زخموں کو لگایا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ پیارے بھائی بہن، یہ ایمان ہے اور ایمانی اس طرح سے بات کر سکتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد کی جان خدا کے لیے پیاسی تھی۔ کیا آپ کی جان خدا کے لیے پیاسی ہے کیا؟ کیا آپ کے دل میں خدا کے لیے محبت ہے کیا؟ یا پھر خدا آپ کے لیے ایک بوجھ کے ویسا بنا ہوا ہے؟ میرے بھائی، یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے لیے پیاس رکھنا چاہیے۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پہ آئیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، داؤد بولتے ہیں، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گدے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ تو یہاں جب داؤد یہ بولتے ہیں کہ تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا، تو ان کا یہاں کیا مطلب ہے؟
ان کا یہاں مطلب یہ ہے کہ انہوں ہمیشہ خدا کی عبادت کریں گے، خدا کے نام کو اپنے لفظوں سے بلند کریں گے۔ داؤد جو ہیں خدا کے اتنے پیاسے تھے کہ انہوں ہمیشہ خدا کے موجودگی میں رہنا چاہتے تھے۔ ایک ایک لفظ کے ذریعے سے انہوں خدا کی تعریف کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، کیا ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہمارے لفظوں کے ذریعے سے خدا کی تعریف کر رہے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کرنا۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میرے بھائی، داؤد جو ہیں ہمیشہ خدا کے بارے میں سوچتے تھے۔ داؤد خدا کے بارے میں یہ ضرور جانتے تھے کہ خدا ان کا مددگار ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، داؤد بولتے ہیں، میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ تو داؤد یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی جان خدا میں مشغول رہتی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، کیا ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ خدا رہتا ہے یا پھر ہم دنیا داری کے بارے میں سوچتے ہیں؟ لیکن داؤد کے دل میں ہمیشہ خدا رہتا تھا، کیونکہ داؤد جو ہے ہمیشہ خدا کے بارے میں سوچتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، کیا ہم داؤد کے ویسا یہ کام کرنا چاہیے کیا کہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہیں گے؟ یہ ہوگا۔ اب اور ایک بات جو داؤد یہاں بولتے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، آج خدا کے دہنی ہاتھ کی طرف کون بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا نیا اہتمام بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 63 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 64۔ باب 64 کا مضمون ہے، شریر شاید جیتیں گے مگر خدا ان کی عدالت کرے گا۔ اب ہم آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ اے خدا، میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورے سے اور بدکرداروں کے ہنگامے سے مجھے چھپا لے۔ میرے دوست، داؤد کو اپنے دشمنوں کا ڈر تھا۔ ان کے دشمن قدم قدم پہ ان کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن داؤد کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار تھا ان کی دعا، جو انہوں بار بار خدا کے سامنے رکھتے تھے۔ دعا جو ہے ان کی خدا میں پناہ تھی۔ میرے بھائی اور بہن، دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مدد کرتی ہے ہم کو خدا پہ بھروسہ دلانے کے لیے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور خدا ہماری دعا سن کے دعا کا جواب دیتا ہے اور ہم کو ہمارے مصیبتوں سے اور دکھوں سے چھڑاتا ہے، تو ہم کو خدا پہ بھروسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اب ہم آیت 3 سے 10 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا منصوبہ ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کو کون دیکھے گا؟ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے خوب کھوج لگایا، اس میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عامق ہے۔ لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، اور سب لوگ ڈر جائیں گے، اور خدا کے کام کا بیان کریں گے، اور اس کے طریقے عمل کو باخوشی سمجھ لیں گے۔ صادق خدا میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راز دل ہیں سب فخر کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، جس طریقے سے آج ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نتیجے پہ آتے ہیں کہ ہماری امید سیاسی لوگوں میں نہیں ہے، ہماری امید سائنسدانوں میں نہیں ہے، یا پھر دنیا کی بڑی بڑی پڑھائی سے نہیں ہے، یعنی کہ پڑھائی میں نہیں ہے۔
हम किस पे भी उम्मीद नहीं रख सकते। हमको वो काम करना पड़ेगा जो दाऊद करे। दाऊद हमेशा अपनी नज़र खुदा पे रखते थे, तो हमको भी खुदा पे रखना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हमारी उम्मीद है। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 64। अब हम उठाएंगे बाब 65 और 66, और ये दो बाबों का मजमून है 1000 बरस के गाने। हम आयत 1 से 5 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, ए खुदा, सियोन में तारीफ तेरी मुंतज़र है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ए दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। बदअमल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़िदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरी मुक़द्दस हैकल से आसूदा होंगे। ऐ हमारे नजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। प्यारे भाई बहन, पुराना अहदनामा में, यानी कि पुराना अहदनामा के वक्तों में मन्नत को नज़रअंदाज नहीं करते थे। जब मन्नत करते थे तो वो मन्नत को पूरी भी करते थे। किसी को भी इजाज़त तो नहीं दी गई थी कि मन्नत करना, लेकिन आदमी मन्नत करता है तो उसे पूरी भी करना ज़रूरी था, यानी कि आदमी मन्नत के बंदिश में आ जाता था। तो जब मन्नत करते थे और मन्नत पूरी होती थी तो खुदा की हम्दोसना की जाती थी। यहाँ जो है मन्नत का पूरा होने का मतलब है खुदा की हम्दोसना, क्योंकि खुदा दुआ का जवाब दिया है। और एक बात जो यहाँ गौर करने की है बोले तो वो ये है, हालांकि बुरे अमाल हम पे बाज़ी वक़्त गालिब आ जाते हैं, लेकिन अगर हम हमारे गलतियों का एहसास करके खुदा से माफ़ी मांगेंगे तो खुदा हमको अपने दिल के कोने से माफ़ कर देगा। प्यारे भाई बहन, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं क्या कि खुदा आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए कि आपके गुनाह हद से ज़्यादा हैं और बहुत बड़े गुनाह हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि खुदा आपके सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है, अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे गुनाह हमारे दिल में रखते हैं और खुदा से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उस वक़्त हमको माफ़ी नहीं मिल सकती है। माफ़ी उस वक़्त मिलती है जब हम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। तो यहाँ मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।